السلام علیکم۔ آج ہم چکن کڑھائی بنائیں گے ہائی وے اسٹائل کی، یعنی کہ افغان اسٹائل کی چکن کڑھائی بنائیں گے، جسے شنواری کڑھائی بھی کہتے ہیں۔ اس کڑھائی میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں پیاز کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بغیر پیاز کے یہ کڑھائی بنتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے لیا ہے چکن کا 1 کلو اور کوکنگ آئل 200 گرام۔ آپ چاہیں تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں، پہلے فرائی کر کے پھر کوکنگ آئل کو واپس نکال لیں۔ اور اس میں پہلے ہم نے ادرک لہسن ڈالا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے، اور چاہے تو بعد میں بھی یہ ڈالا جا سکتا ہے، اور چاہیں تو آپ ادرک لہسن بھی بہت سے لوگ اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے بہت ہی اچھی طرح بنایا ہے اور بہت ہی ذائقے مند تیار ہوا ہے۔ اسے ٹھیک سے فرائی کر لیں گے۔ جیسے ہی یہ ہمیں لگے کہ کچھ پک گیا ہے تو اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے، اور چکن کو بھی اس میں فرائی کر لیں گے، اور چکن جو فرائی ہو جائے گا تو کچھ ان میں دیگر اجزا بھی ہم ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے چکن ڈال دیا ہے اپنا، اور اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں۔ اس کو فرائی جب تک کرنا ہے کہ سارا تیار ہو جائے، گوشت نظر نہ آئے اور اس کی اسمیل بھی ختم ہو جائے۔ کڑھائی اسی طرح بنتی ہے، چاہے آپ مٹن کی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن مٹن کو زیادہ دیر تک دم پر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ چکن جو ہے فوراً گل جاتا ہے۔ اب یہ ہم نے اس کو ٹھیک سے جب فرائی ہو جائے گا تو اس میں ہم دہی شامل کر دیں گے۔ تھوڑا سا دہی شامل کیا ہے، اور اس کو دہی کے پانی میں تھوڑا سا دیر پکنے دیں گے۔ پھر دہی کے ساتھ اب یہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دے گا، اور سلو آگ پہ اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے تاکہ یہ ٹھیک سے گل جائے۔ اندر تک یہ جب گل جائے گا تو پھر ہم باقی اشیاء کو شامل کر دیں گے۔ یہ میں نے دہی ڈالنے کے بعد اسے ڈھک دیا ہے، اور اس نے کافی پانی چھوڑا ہے، اور یہ بالکل گلنے کے قریب آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں میں اب کھولوں گا تو کافی پانی اس میں نظر آئے گا۔ اس پانی کو میں اب ڈرائی کر رہا ہوں، اور دیگر مسالے بھی اس میں شامل کر دوں گا۔ دیگر مسالوں میں نے لیا ہے مرچ، پیسی ہوئی مرچیں، یعنی کہ مرچ پاؤڈر، چلی پاؤڈر کہہ لیں آپ اسے، اور کورینڈر پاؤڈر لیا ہے، اور زیرہ پاؤڈر، اور کالی مرچ پاؤڈر۔ یہ سب میں نے شامل کر اس میں ڈال دیا ہے، اور ساتھ میں نے ٹماٹر جو ہے وہ ابال لیے ہیں، ان کا پیسٹ تیار کر لیا ہے، وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اب اس سب کو میں پکاؤں گا ملا کر، اور یہ بہترین تیار ہو جائے گی۔ چاہے تو اس موڑ پر آپ کچھ ہری مرچ وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں، چھوٹی موٹی جس طرح سے بھی ہری مرچ بنائیں آپ وہ بھی اس میں شامل کر دیں تاکہ اس کا فلیور بھی تیز آ جائے گا۔ اور اسے ہم اب تھوڑا سا فرائی کر دیں گے تو یہ تیار ہو جائے گی۔ حزب سابق میں آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ موقع پہ ہر ایک ریسیپی آپ کو مل سکے، اور نوٹیفیکیشن کو بھی، بیل کے بٹن کو بھی آن رکھیں۔ یہ کڑھائی بہت ہی شاندار، ذائقے میں بہت زبردست ہے، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں پیاز کو شامل نہیں کیا جاتا ہے، اور بغیر پیاز کی یہ ریسیپی تیار کی ہے۔
اور اس کو اب ہم تھوڑا سا گارنش کر دیں گے اور اسے نوش کریں گے۔ اس پہ ہم جو ہے تھوڑی سی ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا، چاہیں تو تھوڑی ادرک بھی لگا سکتے ہیں آپ، اور یہ نوش کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، کھانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بے مثال ریسیپی ہے۔ اور یہ تھوڑی سی میں نے 4-5 ہری مرچیں بھی ڈال دی ثابت، اگر آپ کو تیز نظر آئیں تو انہیں آپ نکال کر پھینک دیں، اسی لیے میں نے یہ مزید اور کاٹ کر نہیں ڈالی ہیں تاکہ ان کی تیزی اتنی تیز نہ ہو جائے۔ اور یہ ریسیپی بہت ہی شاندار تیار ہو رہی ہے، اور یہ کراچی کے سپر ہائی وے پر جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں ان میں یہ ریسیپی بہت زبردست طریقے سے چل رہی ہے، اور کچھ ریسیپیاں وہاں بہت مشہور ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہ کڑھائی لوگ دور دور سے کھانے آتے ہیں۔ یہی کڑھائی مٹن کی بھی تیار کی جاتی ہے اور چکن کی بھی۔ میں انشاءاللہ مٹن کی کڑھائی بھی 1-2 روز میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا، اور مٹن بھی آپ پھر مٹن کی بھی تیار کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل تیار ہے، اسے سجائیں گے اور ہم اسے نوش کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہوں گا۔ اللہ حافظ۔